یہ وظیفہ عرش کو ہلا دینے والا وظیفہ ہے۔ جو بھی اس وظیفے کو کرے گا فرشتے خود اس کی مدد کو زمین پر آ جائیں گے۔ پریشانیوں سے نکال دینے والا یہ وظیفہ آپ ضرور کریں۔ محترم ناظرین، عصر کی نماز پڑھ کے آپ لوگوں نے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ سورۃ اخلاص کا یہ عمل انشاءاللہ 3 دن آپ یہ وظیفہ کر لو، اتنی دولت آ جائے گی کہ سارے رشتہ دار، سارے دوست حیران رہ جائیں گے۔ یہ صرف 3 دن کا وظیفہ ہے، کوئی بڑا وظیفہ نہیں ہے کہ میں آپ کو لمبے لمبے وظیفے بتاؤں۔ یہ 3 دن کا وظیفہ ہے اور ان 3 دنوں کے اندر ہی آپ لوگ اس وظیفے کا اثر دیکھ لینا۔ انشاءاللہ آپ کو دولت کے انبار لگ جائیں گے، لیکن وظیفہ صدق دل کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ اس عمل کو اگر فقیر بھی کرے تو وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے دولت پر بیٹھ کر راج کرے، کیونکہ اس وظیفے میں جو طاقت ہے وہ بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں۔ ویسے تو ہم نے اپنے چینل پر بے شمار وظائف بتائے ہیں، لیکن یہ جو وظیفہ ہے، یہ جو عمل ہے، یہ آپ کی ساری پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ محترم ناظرین، انسان کو سکون صرف اللہ کے ذکر میں ملتا ہے، اور جب انسان عاجزی کے ساتھ اللہ کے ذکر، اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، سجدے پہ سجدے کرتے ہیں، سجدے میں رو رو کر گڑ گڑا کر مانگتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اپنے اللہ سے مانگے اور اللہ پاک اس کی دعا کو رد کر دے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ جو وظیفہ ہے، یہ جب کوئی بندہ پڑھے گا، یہ قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت مبارکہ کا وظیفہ ہے، تو اس وظیفے سے آپ کے پاس بے حساب دولت آ جائے گی۔ آپ کا پرس کبھی خالی نہیں رہے گا، کیونکہ اس وظیفے میں جس طرح آپ کو دعا کرنے کا طریقہ بتایا جائے گا، اللہ پاک سے آپ نے اسی طرح عاجزی کے ساتھ دعا کر لینی ہے۔ پھر انشاءاللہ دیکھنا کہ سارے فیصلے آپ کے حق میں ہوں گے۔ معجزے کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور دعاؤں سے آپ کا نصیب بدل جاتا ہے۔ جب آپ لوگ اپنے اللہ سے مانگو گے، اپنے اللہ سے مانگو گے، تو پھر ہر ناممکن ممکن ہو جائے گا۔ کافی لوگ ایسے ہیں جو بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہیں، گھر میں ان کی بہت زیادہ تنگ دستی ہے۔ ایسے لوگ جب بھی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں تو وہ بہت مایوس ہونے کے ساتھ ساتھ کافی لوگ تو اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ خودکشیوں کی نوبت آ جاتی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی آپ اپنے اللہ سے مانگیں، برکت والا رزق مانگیں، سکون والا رزق مانگیں، اس سے نہ صرف آپ کے گھر میں خوشحالی رہے گی بلکہ آپس میں پیار و محبت بھی بڑھے گا۔ ہر بندہ پیسہ زیادہ کمانے کے چکر میں شارٹ کٹ میں ہوتا ہے، میرے پاس بہت زیادہ پیسہ آ جائے، رات کو میں سوؤں، صبح اٹھوں، دولت کے بیگ میرے پاس پڑے ہوں۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ اگر ایسا ہونا ہوتا تو جو محنت کرتے ہیں اپنے رزق حلال کے لیے، دن رات ایک کرتے ہیں، تو پھر یہ سارے شارٹ کٹ کے چکروں میں ہوتے ہیں۔ شارٹ کٹ سے بعض اوقات آپ کو پیسہ مل جاتا ہے، دولت مل جاتی ہے، لیکن اس دولت میں، اس پیسے میں حرام شامل ہوتا ہے، دوسرے لوگوں کا حق شامل ہوتا ہے، تو ایسے پیسے کا کیا فائدہ جو آپ کے پاس پیسہ وقتی طور پر تو آ جائے، بعد میں وہی پیسہ، وہی دولت آپ کے ایسے کاموں میں خرچ ہو جائے، آپ کے ایسی چیزوں میں خرچ ہو جائے کہ آپ جو مرضی کر لو، آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ آئیے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ سورۃ اخلاص کا یہ جو وظیفہ ہے، یہ عصر کی نماز کے بعد آپ نے 3 دن کر لینا ہے۔ آئیے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ سورۃ اخلاص کا یہ جو وظیفہ ہے، یہ عصر کی نماز کے بعد آپ نے 3 دفعہ کر لینا ہے۔ زیادہ بڑا وظیفہ نہیں ہے، مگر عصر کی نماز کے بعد 3 دن کر لیں۔ جتنی مرضی پریشانیاں ہیں، جتنی مرضی پرابلم ہیں، وہ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ حل ہو جائیں گی۔ تمام وظیفوں کا یہ بادشاہ وظیفہ ہے، اور اس وظیفے کی برکت سے دولت کا ایسا طوفان آئے گا، دولت کی ایسی بارش کا سیلاب آ جائے گا، آپ لوگوں سے، آپ کی آنے والی نسلوں سے بھی دولت ختم نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ جھوٹ ہے تو یہ بے شک سورۃ اخلاص کا یہ جو وظیفہ عصر کے بعد صرف 3 دن کر لیں۔ اس وظیفے میں کتنی برکت ہے، کتنی طاقت ہے۔ آپ نے اس طرح کر لینا ہے کہ جب آپ لوگ عصر کی نماز ادا کر لیں، جو میرے بھائی ہیں وہ مسجد میں ادا کر لیں باجماعت، اور جو میری بہنیں ہیں وہ گھر میں نماز ادا کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھ لیں، تو اس کے بعد 41 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔ بہت ہی مبارک سورت ہے۔ قرآن پاک کے
30वें पारे में मौजूद है, ये पढ़ लेनी है और आखिर में फिर आपने दरूद पाक पढ़ लेना है। फिर आपने अल्लाह से दुआ कर लेनी है। आपको कर्ज का मसला है, रिस्क का मसला है, तंगदस्ती है, बेरोजगारी है, जितने भी मसले, जितने भी मुश्किलात हैं जो दौलत के हवाले से हैं, वो खत्म हो जाएंगी। दूसरे दिन फिर आपने इसी तरह ये असर के बाद अमल कर लेना है और आखिर में 3 मरतबा दरूद पाक और 41 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लेनी है। आपने जो तीसरा दिन होगा वो आखिरी दिन होगा, अव्वल व आखिर दरूद पाक और फिर 41 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लेनी है। दुनिया जहान के जितने भी बड़े मसले हैं वो इस वजीफे से इंशाअल्लाह खत्म हो जाएंगे। और दूसरी बात ये कि जब मुश्किल हालात, आपको मजबूरियां चारों तरफ से घेर लें, आपको समझ ही न लगे कि मैं किस तरफ निकलूं, क्या करूं, तो उस वक्त ये जो सूरत इखलास का वजीफा है फिर आप हर नमाज के बाद पढ़ना शुरू कर दें। देख लेना हर गुजरते दिन के साथ आपकी मुश्किलात खत्म होती चली जाएंगी। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी सारी मुश्किलात को खत्म फरमाए, आपके रोजी रिस्क में खूब बरकत हो, अल्लाह पाक आपके घरों में खुशहाली ले आए। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। इस वजीफे को सिद्क दिल के साथ कीजिएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको दीन हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।